آج کا جو موضوع ہے وہ عہد حاضر میں فتنوں کا سدباب اور ان سے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں۔ یہ موضوع کس وجہ سے اہم ہے؟ فتنوں کے حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے سے اپنے عہد مبارک میں صحابہ کرام کو اکثر جمع کر کے کوئی پیشین گوئی فرمایا کرتے تھے، کسی فتنے کے بارے میں متنبع فرماتے تھے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اور یہ تک بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے اور مشکلات اور مسائل ایسے آیا کریں گے جیسے کسی ہار کے ٹوٹ جانے پر، یا آج کے دور میں آسانی سے سمجھنے کے لیے تسبیح کے ٹوٹ جانے پر اس کے دانے جس طرح بکھرتے ہیں، ایک دم سے بکھرتے ہیں، بہت سارے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو ہر دور میں فتنے سے بچاؤ، فتنوں کو سمجھنا اور اس سے بچنے کی تدبیروں کی اہمیت، یہ ہمیشہ علماء کرام زیر بحث لاتے رہے ہیں، اور آج اس کی اہمیت تھوڑی زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں ثابت ہو رہی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ہر آدمی، ہر رائے رکھنے والا آدمی اپنے رائے پر بڑا نازاں ہوگا، بڑا اس کو فخر ہوگا کہ یہ میری رائے ہے۔ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر آدمی جس کی کوئی رائے ہے وہ بڑے فخر سے بیان کیا کرے گا۔ آج ہمارے پاس جو سوشل میڈیا آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر آدمی، ہر کس و ناکس، وہ شخص جو کہ بڑا عالم ہے، وہ شخص جو کہ کچھ بھی نہیں جانتا، ہر آدمی ایک مائک اٹھاتا ہے، ہر آدمی ایک ویڈیو کے لیے کیمرہ اٹھاتا ہے اور اس پر کوئی بات ریکارڈ کر کے وہ آگے بھیج دیتا ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں ان فتنوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے، چونکہ گفتگو بہت زیادہ ہونے لگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا، وَيَظْهَرُ الْقَلَمُ، کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قلم ظاہر ہو جائے گا، جس کی تشریح علماء نے لکھی تھی کہ اس سے مراد ہے کہ تحریریں بہت آنے لگیں گی۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں، لاتعداد چیزیں لکھی بھی آتی ہیں، لاتعداد چیزیں بولی بھی آتی ہیں، لاتعداد چیزیں ویڈیو کی شکل میں آتی ہیں۔ انفارمیشن کا، معلومات کا، چیزوں کا ایک سیلاب ہے جو کہ انسانی معاشرے کی طرف آ رہا ہے۔ ہر شخص بول رہا ہے، غلط بھی بول رہا ہے، صحیح بھی بول رہا ہے، دین کے خلاف بھی بول رہا ہے، دین کی حمایت میں بھی بول رہا ہے، تشدد آمیز باتیں کر رہا ہے، متشددانہ رویہ بھی اس کا ہے جسے ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں۔ تو بعض بہت ہی سافٹ باتیں کر کے سب کچھ کو صحیح کرنے والے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ چیز کہلاتی ہے دجل، جس کے لیے ہم دجال کا لفظ بولتے ہیں۔ دجل کی اصل معنی جو ہے، جو مفہوم ہے ہمارے دین میں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کا ایسے گڈمڈ ہو جانا کہ صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے۔ کچھ بات صحیح ہے، کچھ بات غلط ہے، ان دونوں کے ملا کے جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ تھوڑا سا صحیح ہے، تھوڑا سا غلط ہے۔ ایک چیز ہے جو 100% غلط ہے، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کا انکار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے جو 100% صحیح ہے، اس کا ماننا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں کو گڈمٹ کر دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، ایک دلیل صحیح دی جائے، ایک دلیل غلط دی جائے، اور اس کے اوپر نتیجے مرتب کیے جائیں، تو اس کے نتیجے میں انسانی ذہنوں میں تشویش پیدا ہوتی ہے، انتشار فکر پیدا ہوتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹورشن ہوتی ہے۔ انسانی ذہن سوچنے کے معاملے کے اندر پریشان ہوتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے بسا اوقات عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس کا عمل خراب ہوتا ہے، اس کے خیالات خراب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے دور میں جو فتنوں سے بچنے کی سب سے اہم ترین تدبیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ دنیا کے اندر، جب ہمارے دین کے اندر، ہمارے مسلمانوں میں جب تفرقہ پیدا ہوگا، لوگ بکھرنا شروع ہوں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلزم جماعت المسلمین، جو لوگوں کی مجموعی رائے مسلمانوں کی بنتی ہے اس پر قائم رہا کرو۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان مجموعی طور پر باہمی اختلافات کے باوجود بھی کوئی ایک رائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے دور کے اندر فیمنزم والی بات ہے، لبرلزم والی بات ہے، اور دین کو پس پش ڈال کر دنیا کو آگے لانے والی بات ہے، دین کے ایسے ماڈل پر بات ہوتی ہے جس کے اندر سب کچھ صحیح ہو۔ تو اس کے بارے میں مجموعی مسلمانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مجموعی مسلمان اپنے مکاتب فکر کے اختلاف کے باوجود جو رائے رکھتے ہیں، وہ رائے صحیح رائے ہوتی ہے۔ اس کے اندر تھوڑی تفصیل میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ رائے ان کی یہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مغربی طریقہ کار بھی صحیح ہے، طرز زندگی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جس کے ہم آج کل پلورلزم کہتے ہیں، اجتماعیت کے نام پر سب اکٹھے ہو جائیں، تو یہ بھی غلط ہے، اور انفرادیت کے نام پر ہر کسی کو کافر قرار دے کر الگ کر دیا جائے، ذرا کسی سے اختلاف ہو اس کو گمراہ قرار دے کر خارج از دین قرار دیا جائے، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ اس وجہ سے مجموعی رویے کی طرف رہنا چاہیے، اور جو مجموعی طور پر اہل دین سے تعلق رکھنے والے جس بات کی دعوت دیتے ہیں، جس بات کی تفہیم کراتے ہیں،
اس کی طرف جانا چاہیے۔ بہت زیادہ سخت رویے اختیار کرنا یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، اور بالکل آزاد ہو جانا اور ایسی رائے رکھنا جس کے اندر صحیح اور غلط سب خلط ملط ہو جائے، گڈ مڈ ہو جائے، مکس ہو جائے، یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دونوں باتوں کی رعایت رکھنا، دونوں باتوں کا خیال رکھنا، یہ اصل ہے ہمارے دین میں، اور یہی ہمارے دین کی ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے تدبیر رہی ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں جو فتنوں سے بچنا ہے اس کے اندر ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بہت اہم بات ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سے اشارہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں اخلاقیات کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں جب کسی سے اختلاف رائے ہوتا ہے، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہم اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کے خلاف فیس بک پہ لکھتے بھی ہیں، فحش باتیں بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی سے اختلاف رائے ہے تو اس شخص کو ہم کافر نہ قرار دیں جب تک کہ وہ کوئی آدمی واضح طور پہ کفریہ بات نہیں کرتا۔ محض اختلاف رائے پر اس کو گالیاں نہ دیں، محض اختلاف رائے پر اس کی تکفیر نہ کریں، محض اختلاف رائے پر اختلاف رائے بالکل رکھیں، ببانگ دہل رکھیں، لیکن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ کم سے کم دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کو اختیار کرنے سے آج کے دور میں فتنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھیں، ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔